شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے 2 رکن جن پر امریکی صحافی جیمز فولی کے قتل میں مدد کا الزام ہے، اب امریکہ میں انصاف کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کو اگست میں سزا دی گئی تھی۔ جیمز کی والدہ نے حال ہی میں دوسرے ملزم کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ یہ ورجینیا کی ایک سرد صبح تھی جب ڈایان فولی اس شخص کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جس نے ان کے بیٹے کو اغوا کیا اور اس کے قتل میں مدد بھی کی۔ وہ ایک عدالت کے کمرے میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے عمر قید کی سزا سنائی جانی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایف بی آئی کے ایجنٹ اور وکلا میں گھرا پہلے ہی وہاں موجود تھا، لیکن جب وہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے وہاں بس میں اور وہ 2 ہی لوگ ہوں۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہیلو کہا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ آسان نہیں تھا لیکن ایسا کرنا ضروری تھا کیونکہ شاید میرا بیٹا بھی یہی چاہتا ہوگا۔ جیمز فولی کو 2014 میں ایک ایسے گروہ نے قتل کر دیا تھا جو بیٹلز کے نام سے مشہور تھا اور اپنی بربریت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس گروہ نے عراق اور شام کے کئی علاقوں میں اس وقت دہشت پھیلائی جب 2014 سے 2017 تک یہاں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اپنے عروج پر تھی۔ کھیل کی دنیا کے امیر ترین اور پسندیدہ کھلاڑی ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ امریکی باسکٹ بال لیجنڈ مائیکل جارڈن کو ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو کسی عام شخص کو درپیش ہوتی ہیں۔ گزشتہ 10 سال سے مائیکل جارڈن شکاگو سے 40 کلومیٹر دور ہائی لینڈ پارک میں اپنے پرتعیش حویلی نما گھر کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جگہ جس کی تعمیر 1995 میں ان کی خواہش پر مکمل ہوئی تھی، 90 کی دہائی میں اسے مائیکل جارڈن کی پناہ گاہ سمجھی جاتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مائیکل جارڈن شکاگو باسکٹ بال ٹیم کے کپتان تھے اور 3 بار نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن ٹائٹل جیت چکے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اسپانسرشپ معاہدوں اور دیگر ذرائع آمدن کی مدد سے وہ ایک بڑی رقم جمع کر چکے تھے۔ مشہور شخصیات کے تناظر میں بھی ان کا ہائی لینڈ مینشن نہایت شاندار ہے۔ 5000 اسکوائر میٹر پر پھیلے اس مینشن میں 9 کمرے اور 19 باتھ روم ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سنیما، فٹنس جم، ٹینس کورٹ، حتیٰ کہ ایک باسکٹ بال کورٹ بھی ہے۔ اس کا گیراج اتنا وسیع ہے کہ اس میں 14 گاڑیاں سما سکتی ہیں۔ مائیکل جارڈن 2003 میں حتمی طور پر باسکٹ بال کیریئر سے سرکدوش ہو گئے تھے۔ اب وہ فلوریڈا ریاست کے شہر جوپیٹر میں ایک اور حویلی نما گھر میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اس پراپرٹی کو 2012 میں فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا جس کی قیمت 29 ملین امریکی ڈالر رکھی گئی تھی۔ اور آپ کو عام خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ برازیل میں پولیس نے ایک خاتون کو اس شعبے میں گرفتار کیا ہے کہ اس نے ایک جعلی عامل کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو دھوکہ دیا اور 14 کروڑ ڈالر سے زیادہ مالیت کے فن پارے، نقدی اور زیورات بھی لے گئی۔ مبینہ طور پہ متاثرہ خاتون برازیل کے آرٹ جمع کرنے والے شوقین افراد میں سے ایک کی بیوی ہے۔ ان کی بیٹی پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے آرٹ ورک چوری کرنے کے لیے ایک عامل کا استعمال کیا اور فن پاروں کو منحوس قرار دلوایا۔ ایک پینٹنگ برازیل کے سب سے مشہور فنکار کی تھی اور مبینہ طور پر اسے ایک بستر کے نیچے چھپائی گئی تھی۔ ریو ڈی جنیرو کی پولیس اور مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ اسکینڈل 2022 میں اس وقت شروع ہوا جب متاثرہ خاتون کو ایک جعلی عامل نے بتایا کہ اس کی بیٹی بیمار ہے اور اسے علاج کے لیے پیسے دینے پر راضی کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے بعد کے کئی مہینوں تک بیٹی اور ایک ساتھی جعلی عامل نے یہ کہہ کر گھر سے آرٹ ورک لینا شروع کیا کہ پینٹنگ پر کسی منفی چیز کے اثرات ہیں اور اس منفی توانائی کو زائل کرنے کے لیے اس پر دعا کی ضرورت ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس دھوکے میں خاتون کی کئی ساتھی شامل تھے۔ سابق امریکی صدر کے گھر پر مجرمانہ تحقیقات کے سلسلے میں چھاپا، پاسپورٹ قبضے میں لینے کے بعد واپس کر دیے گئے۔ امریکی محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فلوریڈا میں واقع گھر پر چھاپے کے لیے جاری کیے گئے وارنٹ کی تفصیلات جاری کرنے سے اس کی تحقیقات میں ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ پیر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایف بی آئی نے چھاپے کے دوران ان کے 3 پاسپورٹس قبضے میں لے لیے تھے۔ عام طور پر ایسا اس وقت کیا جاتا ہے جب تحقیقات کرنے والوں کو شک ہو کہ مشتبہ شخص
ملک سے فرار ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ ورلڈ پر پوسٹ کیے جانے والے ایک پیغام میں لکھا کہ یہ سیاسی حریف پر ایک ایسا حملہ ہے جسے ہمارے ملک میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مائک راؤنڈز نے اتوار کو NBC کو بتایا محکمہ انصاف کو یہ دکھانا چاہیے کہ یہ کوئی مچھلی پکڑنے کی مہم نہیں ہے اور ان کے پاس اندر جانے کے جائز وجہ تھی اور انہوں نے باقی سب طریقے استعمال کر کے دیکھ لیے تھے۔ سعودی خاتون کو حکومتی مخالفین اور انسانی حقوق کارکنوں کو فالو کرنے اور ان کی پوسٹ ری ٹویٹ کرنے کے جرم میں 34 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ایک 34 سالہ سعودی خاتون کو مبینہ طور پر ٹویٹر پر حکومت مخالف کارکنوں کو فالو کرنے اور ان کی پوسٹ ری ٹویٹ کرنے کے جرم میں 34 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ انسانی حقوق کے تنظیموں نے اس سخت فیصلے کی سخت مذمت کی ہے۔ خاتون کو گزشتہ سال گرفتار کیا گیا تھا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق سلمیٰ الشہاب برطانیہ کی لیڈز یونیورسٹی میں PhD کی طالبہ ہیں۔ انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے گھر سعودیہ چھٹیاں گزارنے کے لیے گئی تھی۔